خدا کی بھیجی ہوئی انمول عطا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مرض سے شفا دلا دے جو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے رہنما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب لوگ ایک بار درود ابراہیم لازمی پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان اور اخلاص عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود کیا ہے؟ درود تو نام ہے معجزات کا، درود تو سفر ہے ناممکن سے ممکن تک کا۔ درود کی قبولیت میں شک کیسا؟ اس کی قبولیت کی گارنٹی تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود اور سلام میں خود پیارے آقا جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی۔ سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کہا ہے کہ میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کہا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کہا ہے کہ میں کوئی اور ذکر کرتا ہوں؟ نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں درود و سلام پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی۔ درود کی قبولیت میں پوائنٹ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ درود تو اس طرح بھی قبول ہوتا ہے جس طرح پیڑ کا پتا ہلا اور آپ کے لب ہلے۔ درود اس طرح بھی قبول ہوتا ہے کہ آپ نے اسے دل سے نہیں بھی پڑھا اور آپ نے درود پڑھ لیا، تب بھی وہ درود پاک قبول ہے، بس برکات اور نور کم حاصل ہوگا۔ آپ کو آیا سمجھ؟ آپ نے دل سے نہیں بھی پڑھا، بس آپ نے اتنا ہی کہہ دیا محمد، تب بھی وہ قبول اور منظور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اب آپ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں۔ آپ نے جہاں نماز بچھا لی اور آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ نماز قبول ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ نماز کی، حج کی، کسی بھی اعمال کی، کسی بھی صدقے کی کوئی انسان گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ وہ 100% قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جسے ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% یہ میرا درود پاک قبول ہوا ہے۔ درود پاک کسی کا رد نہیں ہوتا ہے۔ کوئی حج کرے، عمرہ کرے، نیک اعمال کرے، روز صدقہ دے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا قبول ہوا ہے۔ کوئی عمرہ کرے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا قبول ہوا ہے۔ لیکن درود پاک جو انسان روز پڑھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ قبول ہوا ہے، 100% قبول ہوا ہے۔ درود کی قبولیت کا ایک سمپل سا سیکرٹ بتا دیتی ہوں، آسان سا، جو آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گا۔ چلیں اسکرین پر میرے ساتھ دھیان دیں، بسم اللہ کریں اور پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ترجمہ دیکھیں۔ اے اللہ پاک پروردگار، رحمت نازل فرما ہمارے آقا کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اے پاک پروردگار۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ یہاں پر کیا نہیں ہے؟ میں، آپ، تم۔ میں درود پاک پڑھتا ہوں، آپ درود پاک پڑھتے ہو، تم درود پاک پڑھتے ہو، ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا نہیں ہے؟ میں درود پاک پڑھتی ہوں پیارے آقا پر، تم درود پاک پڑھتے ہو پیارے آقا پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں پیارے آقا پر۔ اس کی قبولیت کا یہی سیکریٹ ہے۔ اب نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ہم ہیں، میں ہیں۔ یہ جو میں ہوتی ہے نا، یہی دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے، یہی وظیفوں کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ لیکن درود پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، تم کو، میں کو
سب کو نکال دیا ہے۔ آیا سمجھ آپ کو؟ درود پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو، میں کو، سب کو نکال دیا ہے۔ یہی اس کی قبولیت کا سیکریٹ ہے، کیونکہ اس کی تو اسٹارٹنگ ہی، آپ دنیا کا کوئی بھی درود پاک اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور رسول پر ختم ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی درود پاک میں تم ہم وہ نہیں آتا ہے۔ یہ جو اعمال، وظائف، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے یہی سیکریٹ ہے، کیونکہ ان میں آتا ہے۔ اور سبحان اللہ، درود پاک میں تو میں ہے ہی نہیں، تو یہ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ جس چیز نے درود پاک کو قبول ہونے سے روکنا تھا، میں ورڈ، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ آیا سمجھ کہ ہمارے اعمال، وظائف، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ کون سی شے ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے، ہمارے اعمالوں کو قبول ہونے سے روکتی ہے؟ یہ میں ہے جو ہمارے اعمالوں کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر میں سے تو اس میں کو خود ہی نکال دیا ہے۔ جس چیز کو قبول ہونے سے روکنا تھا وہ تو اس میں ہے نہیں۔ درود کیا ہے؟ درود ریکویسٹ ہے، درود درخواست ہے، جو ہم حضور پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور یہ ریکویسٹ آپ کو پتہ ہے کتنی پیاری ہے؟ اس ریکویسٹ میں نہ تو آپ دنیا کی ریکویسٹ کرتے ہیں، نہ ہی آخرت کی۔ وہ کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ درود پاک میں کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھے اچھا گھر دے دے، مجھے اچھی سیلری دے دے، میرا بڑے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، میرا قرض اتر جائے، میری شادی ہو جائے۔ نہ دنیا کی ریکویسٹ ہے، نہ آخرت کی ریکویسٹ ہے۔ نہ تو آپ درود پاک میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت عطا کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری آخرت اچھی کر دے، میری دنیا کو بہتر کر دے۔ جو میں ہوتی ہے نا، وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، 1 دنیا کی، اور 2 جو ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل یہاں پر اور دیتی ہوں۔ شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ اس کو خود پہ بہت ناز تھا، وہ سمجھتا تھا میں ہی سب سے بہتر ہوں، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو وہ جو شیطان تھا، وہ شیطان کیوں بنا تھا؟ اپنے میں کی وجہ سے، کیونکہ اسے خود پر بہت پراؤڈ تھا، بہت ایگو تھا اس میں۔ اب آپ دنیا کی کوئی بھی دعا اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں کا ذکر ضرور ہے۔ کوئی دعا، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جس میں آپ میں نہیں کرتے، یعنی اپنے لیے نہیں مانگتے۔ لیکن درود پاک ایسا ذکر ہے جس میں ہے ہی نہیں۔ درود پاک ایسا ذکر ہے جس میں اپنے لیے کوئی بھی شخص کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، تو درود پاک کیوں قبول اور منظور نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ جو شخص درود پاک کو دل سے ادا کر لے، وہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ قربان کر رہا ہے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں، اور پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اور درود پاک آپ جب پڑھتے ہیں تب آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ